انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ بوڑھا اگر چراغ سحر ہے تو نوجوان چراغ شام ہے۔ ہوا کا ایک جھونکا اس چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کے قطرے سے بنا ہے اور کمزور تھا، طاقت نہیں تھی، بے جان تھا، اللہ نے جان ڈال دی۔ دنیا میں آیا تو ہاتھ پاؤں کمزور تھے، طاقتور نہیں، منہ میں دانت نہیں کہ کچھ چبا سکے، پاؤں میں اتنی جان نہیں کہ چل سکے، ہاتھوں میں طاقت نہیں کہ کچھ پکڑ سکے، بالکل ایک لوتھڑے کی طرح جاندار، بس ہل جل رہا ہے۔ بٹھایا جائے تو بیٹھے نہیں، گردن ٹکے نہیں، زبان چلے نہیں، آنکھوں کی پتلیاں ہلتی رہیں۔ یہ انسان کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو طاقت عطا فرماتے ہیں، جوانی عطا فرماتے ہیں، عروج عطا فرماتے ہیں۔ انسان چلتا پھرتا ہے، لڑک پن کی زندگی گزرتی ہے، جوانی آ جاتی ہے تو پھر شیطان اور نفس کے دھوکے میں پڑ کر انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں، اور پھر اس میں کے اندر جتنا زیادہ گہرائی میں جاتا ہے اتنا دل کے اندر اللہ سے غفلت آ جاتی ہے۔ اور جب انسان اپنی حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے محسن حقیقی کو بھول بیٹھتا ہے تو پھر نفس اور شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے۔ دنیا تماشگاہ نہیں، دنیا کوئی جو ہے وہ قیام گاہ نہیں، یہ تو ایک مہمان خانہ ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تم دنیا میں ایک قید خانے کے اندر ہو اور جو کافر ہے اس کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتے ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی حقیقت کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھنا چاہیے، اپنے محسن حقیقی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ زندگی کا ہر لمحہ اچھا گزرے گا اور ہر لمحے کے بعد آنے والا لمحہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ جو انسان گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتا ہے اور اپنے وقت کے حال کو اچھا بناتا ہے تو اللہ اس کے مستقبل کو اچھا بنا دیتے ہیں۔ ہم چونکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر نہیں کرتے، ہم اس طرف دھیان نہیں دیتے، تو موجودہ وقت کے اندر پھر ہم لاپرواہی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا مستقبل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور ہمارا اصل مستقبل جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہم عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں ہیں، یہاں سے ہم کوچ کر جائیں گے عالم برزخ کی طرف، اور آخرت عالم آخرت ہے جہاں پر فیصلہ ہوگا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ تو وہ اصل ہماری قیام گاہ جنت ہے، ہماری منزل جنت ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم یہ سفر کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی انسان یہاں سے ٹرین میں بیٹھتا ہے، پلین میں بیٹھتا ہے، لاہور اسلام آباد جاتا ہے، تو دوران سفر اس کا سامان بھی کم ہوتا ہے، اس کی آرزوئیں امیدیں بھی کم ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی منزل لاہور اسلام آباد ہے، اس کو وہاں پہنچنا ہے، تو وہ اپنی منزل پر نگاہ رکھتا ہے۔ باہر ممالک میں ہم پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے، نوکری کے لیے چلے جاتے ہیں، تو منزل کیا ہوتی ہے، ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ گھر بنانا ہے، خوشحال بننا ہے، اپنے بیوی بچوں کو خوشحال بنانا ہے، ان کے مستقبل کو ہم اس کو ایک ٹارگٹ دماغ میں رکھ کر پھر ہم کام کرتے ہیں، پھر ہم کوئی سفر کرتے ہیں۔ تو جب انسان کوئی ٹارگٹ منزل سامنے رکھتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا سفر رکھتا ہے تو اس کا سفر بھی آسان ہوتا ہے، کٹ بھی جاتا ہے اور منزل کو پا بھی لیتا ہے۔ اور جو انسان لاؤبالی پن میں زندگی گزار رہا ہو، بس کھا لیا، پی لیا، سو لیا، جیسا گزر گیا صحیح ہے، بس آگے کل کی کل دیکھی جائے گی، تو اس کی نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی اس کے جو ہے ٹارگٹ ہے جس کو وہ سامنے رکھ کر وقت گزارے۔ اسی لیے لاپرواہی ہے، غفلت ہے۔
تو آج زیادہ تر ہم انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ٹارگٹ کو سامنے نہیں رکھتے، ہم منزل کو سامنے نہیں رکھتے، اور بس ہم زندگی گزارے جا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی ہماری باتیں ہیں، گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے، گاڑی لینی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ، یہ چھوٹی چیزیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ بڑی ہے، تو اس بڑی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی مختصر اور چھوٹی سی ہے، اور پھر اس چھوٹی سی زندگی کے اندر جو ہماری آرزوئیں ہیں وہ اور بھی چھوٹی ہیں، لہذا ہمیں اس طرف اپنے رخ کو رکھنا ہے۔ کیا خوب کہا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ پتہ نہیں یہ اگلا قدم ہم اٹھا پائیں یا نہ پائیں، ہم سجدے میں جائیں اٹھ پائیں یا نہ پائیں، ہم مسجد میں داخل ہونے کے بعد مسجد سے جا سکیں نہیں جا سکیں، بے شمار واقعات، بے شمار مشاہدات، ایسا ہوتا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں وہیں لڑک گئے، نماز پڑھ رہے ہیں وہیں موت آ گئی، بستر پر لیٹے سونے کے لیے آنکھ ہی نہیں کھلی، حادثہ ہوا اچانک موت ہو گئی۔ کتنے ایسے واقعات بے شمار صبح شام ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب میں ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، آس پڑوس میں ایسی چیزیں ہماری نظر آتی ہیں، تو ایک پل کی بھی ہمیں خبر نہیں ہے کہ اگلے پل کیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ موت ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں نہ کوئی منکر ہے دنیا میں اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، منکر بھی نہیں ہے، اور یہ مذہبی مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، ہر مذہب والا، ہر مسلک والا یا بغیر مذہب والا انسان جو بھی ہے، جاندار جو بھی ہے، سمجھدار جو بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک موت ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، یہ اپنے وقت پر آ کر رہتی ہے۔ دنیا کے بڑے ترم خانوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے مختلف تجربے کر کے دیکھ لیے کہ ہم دیکھیں موت کو کیسے آتی ہے، موت کا فرشتہ کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو پکڑ سکیں، ہم اس کے بارے میں تحقیق کر سکیں، لیکن کبھی بھی اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکے۔ جس کو موت آنی ہے اپنے وقت پر، تو انسان ایسا غفلت میں پڑتا ہے کہ موت آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، سارے کیمرے فیل ہو جاتے ہیں، ساری تحقیقیں زائل ہو جاتی ہیں، اور موت آ کر رہتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنے اس پیغام کو نازل فرما دیا، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر اللہ فرماتے ہیں ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے، ہاں ہماری طرف ہی آؤ گے واپس، اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اب ہم پاکستانی ہیں، ہم کسی بھی دنیا میں ملک میں چلے جائیں، وہاں ہمارے پاس عارضی قیام گاہ کے لیے کارڈ بنتا ہے، لیکن اگر وہاں کی ہم قانون کی خلاف ورزی کر لیں یا قانون پہ چل لیں اور مستقل وہاں کا کارڈ نہ بنا ہو، تو اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پاکستان جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، ایسے ہی ہر ملک یہی کرتا ہے۔ تو اس قانون کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیپورٹ کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، وہ موت ہے جو ہمیں اس زندگی سے ڈیپورٹ کر دے گی، ہاں یہاں سے ہمارا سارا تعلق ختم ہو جائے گا، اور جب تعلق ختم ہوگا نا تو انسان 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں۔ سب سے پہلا حصہ کہاں جاتا ہے؟ ملک الموت کے پاس۔ انسان کا بدن ایک بدن ہے، ہڈیوں سے بنا، گوشت سے بنا، اس میں روح ہے، اور اس بدن کے ذریعے کیے ہوئے اعمال ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز بدن کا جو حصہ وہ کیا ہے؟ روح ہے۔ سب سے پہلے ملک الموت اپنا حصہ نکالتے ہیں، روح کو نکال لیتے ہیں، اب پیچھے بدن باقی رہ جاتا ہے، گوشت باقی رہ جاتا ہے، ہڈیاں باقی رہ جاتی ہیں، تو پھر اس بدن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو وہاں پر دوسرا حصہ انسان کا جو گوشت ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم ناخن کاٹتے ہیں یا ہم بال کاٹتے ہیں، تراشتے ہیں، بدن کے کسی بھی حصے کے بال ہوں، حکم کیا ہے کہ اس کو انسان تکریم کے ساتھ دفنا دے، ادھر ادھر پھینکنا جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بھی سن لیجئے، ناخن کاٹتے ہیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں، بال کاٹتے ہیں کچرے میں پھینک دیتے ہیں، یہ توہین ہے، انسانی جسم کے اعضاء اور حصوں کی توہین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکرام والا بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو حکم یہ ہے کہ جس طرح انگلی کٹ گئی کسی کی تو اس انگلی کو پھینکے نہیں کچرے میں، بلکہ اس کو لے جا کر کہیں مٹی میں دفنا دیں، ہاں قیامت کے دن وہ انگلی دوبارہ جوڑ دی جائے گی، تو اس لیے اس کو اچھی جگہ رکھیں، کچرے میں گندگی میں نہ پھینکیں اس چیز کو، بالوں کو، اپنے ناخنوں کو ایسے نہ پھینکیں۔ اب اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟
ہمارے ہاں گملے ہوتے ہیں، کیاریاں ہوتی ہیں، وہاں تو کوئی گندگی نہیں ہوتی، وہاں کوئی چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، ناخن وہاں ڈال دیں۔ بال ہیں سر کے ہوں یا جسم کے اعضاء کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، وہ بال جمع کریں اور اس کو جمع کر کے یا تو آپ دریا میں پانی میں بہائیں یا پھر آپ اسی طرح کیاریوں میں ایسی جگہوں پر زمین کھود کر ہلکا سا نیچے کر دیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدن کے تمام حصوں کو ختم کرنا ہے، وہ مٹی سے بنے ہیں، مٹی ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ نہ سوچے کہ ہم ڈالیں گے تو یہی پڑے رہیں گے، نہیں، وہ چند دن کے بعد دیکھیں وہاں کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جب بدن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے دوسرا حصہ انسان کا جو ختم ہوتا ہے وہ اس کا بدن ہے، گوشت ہے۔ گوشت کہاں جاتا ہے؟ کیڑے کھا جاتے ہیں۔ بدن کا تیسرا حصہ اس کا دنیا میں کمایا ہوا مال جو اس کے مرنے کے بعد پیچھے رہ جاتا ہے، وہ مال کہاں جاتا ہے؟ وارث لے جاتے ہیں۔ کون لے کے جاتا ہے؟ وارث لے کر جاتے ہیں، مال ساتھ نہیں جاتا۔ جتنی بھی جیبیں قبر میں ہم بنا لیں، اپنے کفن میں بنا لیں، اس میں مال نہیں جا سکتا، مال رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ لہذا جو آپ نے کھا لیا، جو آپ نے اپنے اوپر لگا لیا، جو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا، اور جو استعمال کر لیا اس کا آپ نے حساب دینا ہے۔ لہذا جو حساب دینا ہے نا، اس کے بارے میں سختی سے ہم عمل کریں کہ حساب ہم نے دینا ہے اپنے مال کا جو ہم نے خرچ کیا ہے۔ لہذا اس کے اندر ہم احتیاط کیا کریں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اپنے اوپر کیا لگا رہے ہیں، حساب دے سکیں گے یہ نہیں۔ ہاں، جس کا حساب اللہ ہمیں دیں گے وہ کون سا ہے؟ جو اللہ کے لیے آخرت میں لگا دیا، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، دینی کاموں میں، لوگوں کی فلاح بہبود میں، پانی کا کنواں کھدوا دیا، پانی اور روڈ بنوا دیے، فلاحی کام کر لیے، بیواؤں کی مدد کر دی، یتیموں کی مدد کر دی، غریبوں مسکینوں پر خرچ کر دیا، وہ مال ہے جو آپ اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا 10 گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائیں گے۔ تو تیسرا حصہ انسان کا کیا ہے؟ مال، وہ وارث لے جاتے ہیں۔ چوتھا حصہ انسان کے بدن میں اس کی ہڈیاں ہیں، اور یہ ہڈیاں جو ہیں یہ مٹی کھا جاتی ہیں۔ گوشت کیڑے کھاتے ہیں، ہڈیاں مٹی کھا جاتی ہیں۔ پانچویں چیز بچتی ہے نیکیاں، جو انسان آخرت میں کے لیے لے کر جاتا ہے، نیکیاں کر کے جاتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے، نیکیاں جمع کرتا ہے، یہ آخرت میں لے کر جاتا ہے۔ اور یہ نیکیاں اگر کسی کی دنیا میں حق تلفی کی ہوگی، کسی کا قرض لے کر ادا نہیں کیا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہوگی، کسی کی بے احترامی بے اکرامی کی ہوگی، تو نیکیاں وہاں چلی جائیں گی، ان لوگوں کے پاس، حقداروں کے پاس نیکیاں چلی جائیں گی۔ انسان اکیلا رہ جائے گا، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہے گا۔ عقل مند شخص وہ ہے جو آخرت کی تیاری میں لگ جائے اور موت کی فکر میں لگ جائے کہ مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ یہ دنیا کا نظام آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے چل رہا ہے، اور جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی چلتا رہے گا۔ ہمارے دل میں جو یہ بات دفعہ آتی ہے مجھ سے یہ کام ہو رہا ہے، نہیں، اللہ مجھ سے یہ کام لے رہے ہیں، اس لیے کہ مجھ سے پہلے بھی یہ کام ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی یہ کام ہو رہا تھا۔ قرآن تو پڑھیے، قوم عاد، قوم سمود طاقتور قومیں تھیں، قد آور تھیں، لیکن جب ان کو اللہ نے دنیا سے مٹا دیا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن جو وہ کام کر رہے تھے اس سے اچھے کام آج بھی ہو رہے ہیں، اس سے اچھی عبادتیں آج بھی ہو رہی ہیں، اس سے اچھے مکانات آج بھی بن رہے ہیں، پہاڑوں کو آج بھی کاٹا جا رہا ہے، زیورات آج بھی بن رہے ہیں، لباس اعلیٰ سے اعلیٰ آج بھی بن رہے ہیں۔ قوم عاد، قوم سمود والوں کا کوئی کارنامہ نہیں تھا، وہ اللہ ان کو کام میں لگایا ہوا تھا، ان کا وقت پورا ہوا تو وہ چلے گئے۔ بالکل اس کی مثال ایسی ہے، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ ہے ہی، محفل کا رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا رنگ وہی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ ہاں، آج سے ہمارے ان صفوں کے اندر کتنے ایسے ہمارے دوست یار محلے دار تھے، آج نہیں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ قبر میں ہیں، ہاں قبروں میں ہیں۔ ہم سے پہلے والے کہاں چلے گئے؟ اور اب یقین جانیے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہمارے ارد گرد زندگیوں کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے؟ 100 سال سے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ 100 سال کے بعد، آج 2020-21 ہے، آگے 3021 تک ہم میں سے کوئی ایک بھی یہاں نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، آج جو ہے 2021 چل رہا ہے، 3021 تک ہم میں سے کوئی ایک بھی دنیا میں نہیں ہوگا۔ شاذ و نادر کسی کو 100 سال سے زیادہ زندگی مل گئی تو وہ ہوگا، اور وہ بھی پھر ان محفلوں میں نہیں ہوگا، وہ گھر میں پڑا ہوگا، بڈھا ہو کر، کمزور ہو کر، کسی کام کا نہیں ہوگا، بوجھ ہوگا سب پر۔ تو ایسی محتاجی سے اللہ ہمیں بچائے،
ایسی محتاجی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم کسی کے در پر محتاج ہو کر نہ پڑے رہے۔ ہاں، اللہ ہمیں صحت سلامتی ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت فرما دے، تو ہم 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو بتائیے ذرا، جب 100 سال سے بھی کم ہم نے رہنا ہے تو پھر ہم کس کام میں لگے ہیں، کس چیزوں میں ہم لگے ہیں؟ اپنی نام بن جائے، شان بن جائے، بلڈنگ بن جائے، مکان بن جائے، یہ بن جائے، وہ بن جائے، یہ تو سب یہیں رہ جائے گا، ہم چلے جائیں گے، اور ہمارے بعد وارثین اس مال کا کیا کریں گے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو عقل مند شخص وہ ہے جو آگے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں سالوں کی زندگی، جنت کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرے تو انشاءاللہ اس کی زندگی یہ بھی آسان، کیونکہ یہ سفر والی زندگی ہوگی، آسان ہو جائے گی۔ کم کھائے گا، کم پیے گا، کم سوئے گا، گزارے کے ساتھ چلتا رہے گا، خوش رہے گا کہ کیوں مجھے منزل وہاں ہے، مجھے جانا وہاں ہے، سوچ اس کی وہاں ہوگی، تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ ہاں، موت تو آئے گی، کفن ملے یا نہ ملے یہ پتہ نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کتنے ہی کروڑ پتی، اربوں پتی ایسے لاوارثوں کی طرح مر جاتے ہیں۔ ہاں، اب تو ہمارے ہاں ایدی چھیپا، ویلفیئر اور سیلانی کتنے آ گئے ہیں کہ جو ہے کفن دے دیتے ہیں، ورنہ ایسی جگہوں پر لوگوں کی موت آتی ہے جہاں کوئی کفن دینے والا بھی نہیں ہوتا، لاوارث موت ہوتی ہے، بغیر کفن کے یوں ہی چڑیا پرندے درندے کھا کر لاش کو ختم کر دیتے ہیں، یہ مٹی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں موت کے ساتھ کفن بھی عطا فرمانا، ہمیں کفن کے ساتھ جنازہ بھی عطا فرمانا، ہمارے کفن اور جنازے کے ساتھ قبر بھی عطا فرمانا، ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے والے بھی اللہ عطا فرمانا، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بھی یہ کام کریں گے تو ہاں۔ تو لیکن زندگی کے اندر بھی ہم دوسروں کا سہارا بنیں، دوسروں کو اپنا کندھا پیش کریں، دوسروں کو اپنی صلاحیت پیش کریں، دوسروں کو اپنا ہاتھ دے کر ان کا سہارا بن جائیں، ان کی محتاجی کو دور کریں، کوئی مر جائے تو اس کو کندھا دیں، قبرستان جائیں، تدفین کریں، وہاں دعا کیا کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ اس قبرستان میں میرا کوئی نہیں تو میں نہیں جاؤں گا، ہر قبرستان میں ہر کوئی جا سکتا ہے، جہاں پر بھی گزر رہے ہوں قبرستان ہوں گاڑی روک لیں، قبرستان میں ایک اندر داخل ہوں، پورا اندر نہ جائیں، تھوڑا سا اندر داخل ہوں، دعا کریں یا اللہ ان مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم بھی یہیں آنے والے ہیں، اللہ ہمارا بھی خاتمہ بالایمان فرما دے، دعا کر کے نکل جائیں، آپ کے لیے بھی دعائیں کرنے والے اللہ پیدا فرما دیں گے، اللہ ایسے کھڑے فرما دیں گے۔ لیکن بس زندگی کیسے گزارنی ہے وہ آخری بات میں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے، دنیا کا نظام یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو جو بیان کیا، ان کو جو بھیجا، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، مبعوث فرمایا۔ نمرود ان کے وقت کا بادشاہ جو خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے ان کو کیا کیا؟ آگ میں ڈالا۔ کیا کیا؟ آگ میں ڈالا۔ آگ کیا کرتی ہے؟ بدن کو جلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ آگ بدن کو جلاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آگ سامنے ہے، آپ نے کہا اللہ ہے نا، اللہ ہے نا، میں تو اللہ کا کام کر رہا ہوں، اللہ مجھے آگ سے بچائیں گے۔ آگ میں ڈال دیے گئے، اللہ پر یقین تھا، اللہ نے حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ وہ آگ جو جلانے کا سبب تھی، جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو غم دیا جا رہا تھا، تکلیف دی جا رہی تھی، اللہ نے اسی آگ کو ان کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنا دیا، ان کے لیے راحت کا سبب بنا دیا۔ اس آگ کے اندر ڈال دیے گئے، بدن کے بال نہیں جلے، کپڑے نہیں جلے، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے اس خدشے سے کہ فرعون میرے بیٹے کو قتل کر دے گا، تو آپ کو جو ہے ایک صندوق کے اندر بند کر کے پانی میں ڈال دیا۔ اب پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبو دینا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبو دینا۔ اب ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو، موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال رہی ہیں، غم کیا مل رہا ہے؟ میرا بچہ ڈوب نہ جائے، میرا بچہ ڈوب نہ جائے پانی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں پہنچایا، وہاں پر پلایا، بڑھایا، بڑا کیا، پھر اس کو کھڑا کیا، پھر اس نے اعلان نبوت کیا، پیغام دعوت دی۔ اس کے بعد جب فرعون آپ کا دشمن بنا، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو جس پانی کے اندر موسیٰ کو ڈال کر غم دیا تھا، اسی پانی کے اندر فرعون کو ڈبو کر والدہ کو خوشی بھی عطا فرمائی۔ جس پانی کے ذریعے ان کو غم مل رہا تھا میرا بچہ ڈوب نہ جائے، اللہ نے اس بچے کے دشمن کو پانی میں ڈبو دیا، فرعون کو اور اس کے حواریوں کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کو خوشی عطا فرما دی۔ تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، غم ملا،
کیسے غم ملا؟ جب بھائی واپس آئے پکنک سے، آ کر کہنے لگے ابا جان یہ یوسف کی قمیص ہے، یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا، یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا، خون آلود قمیص جو ہے ابا جان کے سامنے رکھ دی۔ اب یعقوب علیہ السلام روتے ہیں، اس قمیص کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی قمیص ہے اور اس کو بھیڑیا کھا گیا، اس کے بھائی کہتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے اللہ پر، میرے بیٹے کو اللہ ضائع نہیں فرمائیں گے۔ روتے رہے، سالوں سال گزر گئے۔ پھر جب وہ قحط کا زمانہ آیا، مصر سے بھائی جو ہے غلہ لینے کے لیے گئے اور وہاں سے واپس لوٹ کر آئے تو پتہ چلا کہ وہاں عزیز مصر تو یوسف بنا بیٹا ہے۔ اور تو یوسف علیہ السلام نے کہا میرے والد صاحب کے لیے میری قمیص لے جاؤ، ان کے چہرے پر ڈالنا، ان کی آنکھوں کی بینائی آ جائے گی جو رونے کی وجہ سے چلی گئی تھی۔ وہ قمیص جو یوسف کی بچپن کی قمیص تھی جس کی وجہ سے رونا شروع کیا، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، جوانی کے اندر وہ قمیص اللہ نے واپس لوٹائی اور آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹا دی۔ جہاں سے غم ملا وہیں سے خوشی مل گئی۔ تو جو بندہ بھی دنیا میں اللہ کا خوف اور ڈر رکھے گا، اللہ سے ڈرتا رہے گا، اللہ اپنے اس ڈر کے بدلے قیامت کے دن اس کو خوشی عطا فرمائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام سے ہمیں دو وراثتیں ملی ہیں۔ ایک وراثت کیا ہے؟ انبیاء کی وراثت۔ انبیاء کی وراثت ایک ہے نسل۔ آج جتنے بھی سید ہیں ان کا احترام کرنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ ان کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ پہلوان تھے، سرکاری پہلوان تھے، ایک بندہ پتلا دبلا کمزور سا مقابلے پر آیا اور آپ اس کو پکڑنے لگے۔ اس نے کان میں کہا جنید تم تو پہلوان ہو، روزی انعام پاتے ہو، لیکن میں جو ہے بے روزگار ہوں، میں فاقے سے ہوں، میں غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، آج تم مجھ پر احسان کر دو کہ آج تم ہار جاؤ، مجھے جتوا دو، مجھے انعام ملے گا، میرے گھر میں کھانا آ جائے گا، میرا روزگار بن جائے گا، کچھ مال و اسباب جمع ہو جائے گا، بادشاہ انعام دے دے گا، کیوں ہار جاؤں بھائی، میں تو سرکاری پہلوان ہوں، کیوں ہار جاؤ؟ کان میں کہا میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، فوراً جنید بغدادی نیچے گرے اور وہ اوپر آ گیا۔ صحابہ حیران، اتنا بڑا پہلوان کمزور سے بندے سے ہار گیا، لان تان بھی ہوا، برا بلا بھی کہا۔ گھر پہنچے، بیوی کہنے لگی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، آج آپ ہار کر آ گئے۔ کہنے لگا کہ بس آج میں نے ہارنے کا من تھا اس لیے میں ہار گیا۔ بس سو گئے، رات کو خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اے جنید کیوں روتا رہا، کیوں غمزدہ ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے کہا میں سید ہوں، مجھے حیا آئی، آپ کے خاندان کا بندہ ہو میں اس کو ہرا دوں، میں اس سے ہار گیا، لوگوں نے مجھے رسوا کیا، ذلیل کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے میرے نام کی لاج رکھی، اللہ تیرے نام کو بلند کرے گا۔ اللہ نے ان کو ولایت عطا فرمائی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی بن گئے، زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ دوسری وراثت علم ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ علم ہے۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جس طرح سید کا اکرام کرنا ضروری ہے، اسی طرح علم والوں کا اکرام کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح سید کے اکرام پر ولایت ملتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ملتی ہے، اسی طرح علماء کا اکرام کرنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی، آپ کا ساتھ ملے گا، قیامت کے دن آپ کے ساتھ مل جائے گا، عرش کا سایہ مل جائے گا، بخشش ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہر طریقے سے ادب کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرتے ہوئے خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔